جستجو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے ساتھ اسد بشیر۔ ناظرین، ہر سال جب دریائے نیل اپنا پانی مصر کے لوگوں پر بند کر دیتا تو اہل مصر ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتے۔ اس لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا اور دریائے نیل کے کنارے جا کر اس لڑکی کو ذبح کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس لڑکی کے خون سے دریائے نیل اپنا پانی رواں کر دے گا۔ اس کا اختتام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خط پر ہوا۔ جی، ایسا خط جو خلیفہ وقت نے دریائے نیل کے نام لکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے نیل کی دلہن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا دریائے نیل ہر سال ایک نوجوان لڑکی کی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے اپنا پانی اہل مصر پر رواں کر دیتا ہے۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک نوجوان لڑکی کی قربانی مانگ رہا تھا۔ تمام لوگ بہت مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا، پھر سے خوشحالی آ جائے گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک لڑکی کو بھینٹ چڑھانے کا دن مقرر کر لیا گیا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سما ہو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے۔ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا۔ لوگ مہنگے لباس پہنے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے آیا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی کو خوبصورت دلہن کا لباس پہنایا گیا ہے اور مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی ہے، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی ہے اور لرزتی کانپتی ہوئی آواز کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بہت مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر لڑکی کی ماں نڈھال ہو چکی تھی۔ لڑکی ہاتھ چڑھا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو اسی وقت
چھوڑنے کا حکم دیا۔ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور وہ ہر سال ایک لڑکی کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال اسی طرح ایک لڑکی قربان کر دیتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے لوگوں کو سختی سے یہ کام کرنے سے منع کر دیا اور انہوں نے فرمایا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک ہی رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ چند دن گزر گئے لیکن دریائے نیل میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ زمینیں بنجر ہو گئی۔ لوگ فاقوں سے تڑپنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت پریشان تھے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا تو انہوں نے جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خط کے ساتھ ایک رکا بھیجا اور قاصد کو بتایا کہ یہ رکا حضرت عمر بن العاص کو دے دینا، ان سے کہنا کہ اہل مصر کے ساتھ دریائے نیل میں جائے، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دے۔ قاصد حضرت عمر بن العاص کے پاس پہنچا اور وہ رکا ان کو دیا۔ انہوں نے اہل مصر کو ساتھ لیا اور وہ دریائے نیل کے کنارے پر چلے گئے۔ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے وہ رکا کھولا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا، تاریخ گواہ ہے، دریائے نیل کا پانی اسی وقت رواں ہو گیا اور ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ یہاں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کو تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیں۔ اپنے میزبان اسد بشیر کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔